آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت للعالمین بن کر دنیا میں جلوہ گر ہونے والے آقا، ہم سب کے داتا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت بھری بارگاہ میں بآواز بلند پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ آج ماہ محرم شریف کا یہ مہینہ جاتے جاتے ہمیں بہت سارے پیغامات دے رہا ہے، بہت ساری باتیں سمجھا رہا ہے۔ ان میں سے ایک بات جو سمجھنے کی ہے، ماہ محرم خاموش زبان میں دنیا کے تمام لوگوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو یہ سندیش دے رہا ہے، لوگوں میں ہی وہ مہینہ ہوں جس کے اندر حق و باطل کا معرفہ، حق و باطل کا معرکہ کربلا کے میدان میں پیش آیا۔ میں ہی وہ مہینہ ہوں جس کے اندر اہل بیت کے چشم و چراغ شہزادوں کو خاک و خون میں تڑپایا گیا۔ میں وہی ہوں جس کے اندر گلشن فاطمہ کے مہکتے پھولوں کو مسلا گیا، کاٹا گیا۔ کیا تم جانتے ہو یہ سب یزید نے اور اس کے آدمیوں نے کیوں کیا؟ اس پر ذرا غور کرو۔ یہ ماہ محرم کی آواز ہے، جاتے جاتے وہ پیغام ایک طرح سے دے رہا ہے۔ تم نے کبھی امام حسین کی زیارت کی ہے؟ نہیں کی نا؟ ابن زیاد نے تو کی تھی، ابن سعد نے تو کی تھی، خود یزید نے بھی کی تھی۔ تم نے حسین کو دیکھا نہیں، اس کے باوجود محبت کا عالم یہ ہے کہ امام حسین کے صرف نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اپنے ماں باپ سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، برادری سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ امام حسین سے پیار کرتے ہو۔ دیکھا نہیں، اس کے باوجود محبت کا عالم یہ ہے۔ اس نے تو دیکھا تھا 22,000 کا لشکر جرار جو حسینیوں کے مقابلے میں کربلا کے میدان میں آیا تھا، انہوں نے بھی تو امام حسین کو دیکھا تھا۔ تم نے نہیں دیکھا، اس کے باوجود محبت کا عالم یہ ہے کہ تم صرف ان کے نام پر نہ جانے کیا کیا قربان کر دیتے ہو اور مزید قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہو۔ انہوں نے تو دیکھا تھا، اس کے باوجود وہ جانی دشمن بن گئے۔ امام حسین حضور کے نواسے، وہ جانتے تھے، اس کے باوجود ان کی عظمت کے منکر ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ زہرا کے دلارے ہیں، مولا علی کے لاڈلے شہزادے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، اور صرف تکلیفیں نہیں پہنچائی بلکہ معاذ اللہ ان کا سر نازنی تن اقدس سے جدا کرنے میں بھی دیر نہیں کی۔ یزید کو معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا۔ شمر لائی نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا۔ ابن زیاد کو امام حسین اور کربلا میں آنے والے ان شہزادوں کی عظمت پتہ نہیں تھی؟ پتہ تھی۔ ابن سعد کے جانکاری نہیں رکھتا تھا؟ رکھتا تھا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اتنا بڑا گناہ اپنے سر پہ لے کیسے لیا جس کی بنیاد پر قیامت تک کے آنے والے لوگ انہیں برائی سے یاد کرتے؟ حتیٰ کہ اگر مسلمانوں کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور ان کو کوئی ایڈوائس دے، مشورہ دے کہ یزیدیوں کے نام پر نام رکھ لو، شمر نام رکھ لو، خولی نام رکھ لو، یزید نام رکھ لو، عبید اللہ ابن زیاد نام رکھ لو، عمر ابن سعد نام رکھ لو، آدمی تیار نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اتنا بڑا جرم انہوں نے اپنے سر پہ لے لیا، حالانکہ جانتے تھے کہ نواز رسول ہے، حالانکہ جانتے تھے کہ گلشن فاطمہ کے مہکتے پھول ہیں۔ اس کے باوجود کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ان کو شیطان نے اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا لیا تھا۔ ان پر شیطان بری طرح مسلط ہو چکا تھا، ان پر شیطان بری طرح طاری ہو چکا تھا، ان کو شیطان نے بری طرح گمراہ کر دیا تھا، جس کی بنیاد پر نواز رسول کا جلوہ اقدس سامنے دیکھنے کے باوجود وہ آپ کی عظمت کے منکر ہو گئے، وہ آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے۔ معاذ اللہ، اتنا بڑا گناہ اپنے سر لے لیا۔ کیوں؟
شیطان نے انہیں اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا لیا تھا. ماہ محرم یہ کہہ رہا ہے لوگوں میں جا رہا ہوں مگر سنو تمہیں یہ خاص سندیش دے کر جا رہا ہوں, چونکہ یزیدی گمراہ ہو گئے, یزیدی امام حسین کی عظمت کے منکر ہو گئے. کیوں؟ شیطان نے انہیں اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا لیا تھا. تم بچ کے رہنا, تم اس کے ہاتھ کا کھلونا مت بن جانا. اس لیے کہ جو شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتا ہے, جس پر شیطان پوری طرح مسلط ہو جاتا ہے, جس کو شیطان اچھی طرح گمراہ کر دیتا ہے, بری طرح گمراہ کر دیتا ہے, تو حال یہ ہوتا ہے اس کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے, وہ صحابہ کا گستاخ ہو جاتا ہے, وہ اہل بیت کا منکر ہو جاتا ہے, بلکہ معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بھی گستاخی کرنے سے وہ نہیں بچ پاتا, کیونکہ شیطان اسے اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا لیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار یہ تاکید کی, شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو, شیطان سے پناہ مانگو, شیطان سے پناہ مانگو. ہمیں اور آپ کو آج کے بیان میں یہی سمجھنا ہے کہ وہ شیطان جس نے یزیدیوں کو اپنے ہاتھ کا کھلونا بنایا اور انہیں گمراہ کر دیا, اور شہزادہ اقدس کا سامنے جلوہ زیبا ہونے کے باوجود ان کی عظمت کا انکار کرنے والا بنا دیا, ہمیں بھی شیطان کی اس مکر فریبی کو سمجھنا ہے اور اس کے ہاتھ کا کھلونا بننے سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے گھر والوں کو بچانا ہے, اور اپنے دوست احباب کو بچانا ہے کہ کہیں شیطان معاذ اللہ ہمارا نام بھی یزیدیوں میں نہ لکھوا دے, گناہ گاروں میں نہ لکھوا دے. اس نے ٹارگٹ لیا ہے کہ میں تو جہنم میں جاؤں گا ہی, سارے انسانوں کو جہنم میں لے کر کے جاؤں گا. شیطان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا, دوسرے سارے لوگوں کو لے کے جاؤں گا. اس کے مقابلے میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے انشاءاللہ میں بھی جنت میں جاؤں گا اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو لے کے جاؤں گا. یہ ٹارگٹ ہمارا ہونا چاہیے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم شیطان سے بچیں گے, اس کو راضی کرنے والے کاموں سے بچیں گے, اور وہ کام کریں گے جس سے اس کا دل دکھے, وہ ناراض ہو. ایک واقعہ سنیے, حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے لوگ آنے والے سب نے سن رکھا ہوگا. اتنے مشہور بزرگ ہیں, سید الطائفہ ان کا لقب ہے, بڑے پیارے بزرگ ہیں. خود فرماتے ایک بار میں سویا ہوا تھا تو میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ شیطان اپنے سارے کپڑے اتارے ہوئے اور انسانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا بے خبیث, کتنا بڑا بے حیا بے شرم ہے, تجھے شرم نہیں آئی؟ سارے کپڑے اتار کے انسانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو شیطان مردود نے حضرت جنید بغدادی سے کہا, جنید کیا تم انہیں انسان سمجھ رہے ہو؟ اگر یہ انسان ہوتے تو میرے چنگن میں کیسے پھنستے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ حقیقی انسان کون ہے؟ تو اس نے کہا حقیقی انسان شیراز کی جامع مسجد میں 3 لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں, انہوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے, مجھے بڑا کمزور کر دیا ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے میری آنکھ کھل گئی. میں شیراز کی جامع مسجد پہنچا اور وہاں پہنچنے کے بعد میں نے 3 بزرگوں کو دیکھا. جیسے میں انٹر ہوا مسجد میں تو ان تینوں نے دیکھتے مجھ سے فرمایا, جنید ہر کسی کی باتوں پر یقین کر لیتے ہو, ادھر آؤ نیچے بیٹھو. میں بیٹھ گیا تو مجھ سے فرمانے لگے, جس نے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی وہ مضبوط دین پر جم گیا. اور آگے فرماتے شیطان کون ہے؟ وہ تینوں بزرگ حضرت جنید بغدادی سے فرماتے وہ شیطان کون ہے؟ راہ دین کا بڑا ڈاکو ہے, جو دین کے راستے میں جائے گا وہ ڈاکہ ڈالے گا. تو شیطان راہ دین کا ڈاکو ہے. جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور شیطان سے پناہ مانگ لیتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگتا ہے اور اس پر ڈاکہ نہیں ڈالتا. ان تینوں بزرگوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شیطان سے بچنے کا راز بتا دیا کہ اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے ہو اس سے پناہ مانگو. اور پناہ مانگنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ ہم سب کو یاد ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کیا ہے؟ یہ تعوذ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اللہ کی پناہ مانگنے کا شیطان مردود سے, یہ بڑا زبردست طریقہ ہے. ایک حدیث پاک سنیے گا, بڑی شاندار روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست صحابی رسول ہے. وہ فرماتے میں نے شیطان کو دیکھا. ابھی جو میں نے واقعہ سنایا نا حضرت جنید بغدادی کا, آپ نے خواب میں دیکھا تھا, اور یہ صحابی رسول ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا مرتبہ حضرت جنید بغدادی سے بہت بڑا ہے. حضور کی امت میں سب سے بڑا مرتبہ صحابہ ہی کا تو ہے, اور صحابہ میں ایک عظیم صحابی حضرت ابو سعید خدری ہیں. حضرت ابو سعید خدری فرماتے میں نے جاگتی عالم میں شیطان کو دیکھا. جب میں نے اس کو دیکھا مجھے جھڑا لگ گیا, میں نے ڈنڈا لیا اور اس کی طرف دوڑا مارنے کے لیے.
تو شیطان کہتا ابو سعید تمہیں جاننا چاہیے کہ میں ڈنڈے ونڈے سے نہیں ڈرتا, دنیا کے کسی اسلحے سے نہیں ڈرتا, میں تلوار چاقو ان سے نہیں ڈرتا. تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے میں مردود پھر تو کس سے ڈرتا ہے؟ کہا دو چیزوں سے ڈرتا ہوں, نمبر 1 استعاذہ سے ڈرتا ہوں, نمبر 2 صدیقین کے نور معرفت سے ڈرتا ہوں. یہ دو چیزیں مجھے بہت ڈراتی ہیں, مجھے بہت خوف آتا ہے ان سے. اس روایت میں آپ اندازہ لگائیں, شیطان نے باقاعدہ بتایا کہ مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا, میرے سامنے تم تلوار لے آؤ میں نہیں ڈرتا, چاقو لے آؤ میں نہیں ڈرتا, ڈنڈا کیا ہے میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا. اگر ڈرتا ہوں تو دو چیزوں سے, نمبر 1 استعاذہ, استعاذہ مطلب اللہ سے, اللہ کی پناہ مانگنا شیطان مردود سے, اللہ کی پناہ مانگنا شیطان مردود سے. جیسے آسان بھاشا میں کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے نا تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے, اللہ ہمیں اس سے تیری پناہ عطا کر دے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ اللہ کی, کس سے؟ من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے, اس لیے کہ شیطان کسی سے نہیں ڈرتا, دو چیزوں سے ڈرتا ہے. نمبر 1 استعاذہ یعنی اللہ کی پناہ مانگی جائے شیطان مردود سے جیسے اعوذ باللہ پڑھی جائے, اور دوسرا صدیقین کے نور معرفت سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے سلیکٹڈ جو صدیقین بندے ہوتے ہیں ان کو جو نور معرفت عطا فرمایا ہے, اس نور معرفت سے یہ شیطان بہت گھبراتا ہے. تو یہ دو چیزیں اس نے بتائی کہ میں ان سے ڈرتا ہوں. اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک نقطہ عشق سماعت فرمائے. اے مسجد سرائے والان میں آنے والوں, نماز جمعہ کی تیاری کرنے والوں, دل کے کانوں سے سننا. ابھی صحابی رسول کا واقعہ آپ نے سماعت کیا, ایک عشق کا نقطہ میں آپ کو دے رہا ہوں, سنبھال کر رکھنا. یہ کون ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ, جنہوں نے جاگتے عالم میں شیطان کو دیکھا. اور شیطان کون ہے؟ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. لوگوں بے شک ابلیس شیطان وہ ہے, وہ خود بھی اور اس کا قبیلہ بھی تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے تم جہاں سے نہیں دیکھتے. عام آدمیوں کو شیطان نظر نہیں آتا, لیکن یہ حضرت ابو سعید خدری حضور کے صحابی ہیں, شیطان کو دیکھ بھی رہے ہیں, ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے دوڑ بھی رہے ہیں مارنے کے لیے, اسے باتیں بھی کر رہے ہیں. اندازہ لگا لیجئے یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا جب ایمان کی حالت میں چہرے مصطفیٰ دیکھنے والوں کا عالم یہ ہے کہ وہ دیکھ لیتے جو عام آدمیوں کو نظر نہیں آتا. جب صحابی رسول کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو خود رسول کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. تبھی تو میرے امام نے کہا تھا نا عقیدہ دیتے ہوئے, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو یہ عشق کا نقطہ ہے, سنبھال کر رکھنا کہ جب صحابی رسول کی نگاہ کا عالم یہ ہے, وہ دیکھتے ہیں جو ہم لوگ نہیں دیکھتے. جب نگاہ صحابی کا عالم یہ ہے تو نگاہ نبی ہاشمی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. ایک بات اور سماعت فرمائیں, شیطان جو ہے نا, اس کو کبھی اپنا دشمن مت سمجھنا, کبھی اس کو اپنا خیر خواہ مت سمجھنا. یہ کٹر دشمن ہے ہمارا, بلکہ جس نے اس کو دشمن نہیں جانا نا وہ گیا کام سے, وہ گمراہ ہو جائے گا. گمراہ نہیں ہوگا بلکہ گمراہی سے آگے کی جو زمین ہے سب سے آخری, وہ ایک کفر کی زمین, وہاں قدم رکھ دے گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا کب اس کا ایمان چلا گیا. تو شیطان کو ہمیشہ اپنا دشمن بنا کے رکھیے. بلکہ اللہ نے قرآن میں حکم بھی دیا ہے, کیا دیکھو اللہ, میں آیت پڑھتا ہوں, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اے لوگوں بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کو دشمن سمجھو. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کو دشمن سمجھو. اگر ہم اس کو دشمن نہیں سمجھیں گے, اس سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے, تو بڑے بڑوں کو بہکا گیا. بلعام بن باورہ کا نام بہت پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ کو یاد بھی ہوگا. بلعام بن باورہ بنی اسرائیل کا وہ عالم تھا, وہ اسکالر تھا, فرش پہ بیٹھتا تھا, عرش کے اوپر معلق لوہے محفوظ کو دیکھتا تھا, یہاں بیٹھ کے فرش پہ بیٹھ کے عرش کے اوپر لٹکی ہوئی لوہے محفوظ کو دیکھتا تھا, اور کس کی تقدیر میں کیا وہ دیکھ لیا کرتا تھا. اتنا بڑا عالم تھا, مرا کیسے؟ کتے کی موت. میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن بلعام بن باورہ جہنم میں جائے گا, انسانی صورت میں نہیں کتے کی صورت میں جائے گا. حالانکہ اتنا بڑا عالم تھا, عالم نہیں تھا بلکہ ولی تھا. اب آپ خود بتائیں, ارے جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کے اوپر تک نگاہ پہنچاتا ہو, لوہے محفوظ کو دیکھ لیتا ہو, کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ دیکھ لیتا ہو, اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا, کفر پر خاتمہ ہوا. کیوں؟ شیطان نے اسے بھی اپنے ہاتھ کا کھلونا بنایا.
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے آپ کے کلاس فیلوز، ان کے اندر ایک تھا، اس کا نام تھا ابن سقا، وہ بھی کفر کی موت مرا. اس کو شیطان نے ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار کر دیا. اس لڑکی نے اپنے باپ سے شکایت کی، اس کے باپ نے کہا تم مسلمان ہو اور ہم یہودی ہیں. وہ نصرانی تھا، ہم نصرانی ہیں، تم مسلمان ہو تو ہمارا تمہارا نکاح کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، تم اپنا دین چینج کرنا ہوگا، دین چینج کرو گے تو ٹھیک ہے ورنہ جاؤ کام سے. اس نے 3 دن کا ٹائم مانگا، میں سوچ کے جواب دیتا ہوں، لیکن اس پر شیطان بری طرح مسلط ہو چکا تھا. اس نے آخر ڈیسیزن یہی لیا کہ مجھے لڑکی مل جائے، دین جائے تو جائے معاذ اللہ. اور اس نے جا کر کے بتایا کہ میں آپ کے آفر کو قبول کر چکا ہوں، لہٰذا میں معاذ اللہ دین اسلام چھوڑتا ہوں اور آپ کی بیٹی میرے نکاح میں دے دیجیے. وہ لڑکی بڑی عقل مند تھی، اس نے کہا جو اپنے دین سے وفاداری نہیں کر سکتا وہ مجھ سے کیا وفاداری کرے گا. اس نے بھی انکار کر دیا. اور یوں اس طرح معاذ اللہ وہ ابن سقا کس کے ساتھ پڑھتا تھا؟ حسن رضا کے ساتھ نہیں، غوث اعظم جیلانی کے ساتھ پڑھتا تھا. ولیوں کے سردار کی صحبت میں رہتا تھا. دیکھیے آپ، ولیوں کے سردار کی صحبت میں رہنے والا، اس کو شیطان نے اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا لیا اور اس کا ایمان تباہ و برباد ہو گیا. اتنا بڑا عالم، اتنی حدیثیں جاننے والا، اتنے قرآن پاک کی تفسیروں کا عالم، وہ کفر کی موت مرا. اتنا خطرناک ہے شیطان، ہلکا مت سمجھنا شیطان کو. لیکن ہمارے بزرگوں نے خود، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں یہ تاکید کی ہے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو. اللہ کا حکم ہے، ہم مانگے اس کے، اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے. ایک فضیلت بتاؤں، بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں، سنیے. مسند ابی اعلیٰ کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ پر ڈے، روزانہ 10 ٹائم 10 مرتبہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے گا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 بار پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو شیطان کو اس سے دور بھگاتا رہے گا. اب شیطان اگر پوری اپنی ذریت کے ساتھ آ جائے، پورے قبیلے کے ساتھ آ جائے، پوری برادری کے ساتھ آ جائے، اس بندے کو گمراہ کرنے کے لیے، اس سے گناہ کروانے کے لیے، انشاءاللہ اس سے وہ گناہ نہیں کروا سکے گا جب تک یہ بندہ خود گناہ نہیں کرے گا. شیطان کی ہمت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک پاورفل فرشتہ اس بندے کے ذمہ لگا دیا ہے. اس کی ڈیوٹی یہی ہے، 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنے کی برکت سے اس کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے فرشتے کی کہ تو اس سے شیطان کو دور بھگاتا رہے، شیطان اس کے قریب بھی نہ آئے. اس لیے میرے بھائیوں، چلو میں شروع میں آپ حضرات کو یہ عمل بتا دیتا ہوں. روزانہ کسی بھی ٹائم، اس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ فکس نہیں ہے کہ آپ فجر کے بعد پڑھیے کہ ظہر کے بعد پڑھیے، عصر کے بعد پڑھیے کہ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد پڑھیے. آپ کو جب سہولت ہو، روزانہ جب سہولت ہو، اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے اور بیچ میں 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کچھ لوگ پڑھتے اعوذ اعوذ اعوذ، این تو کھا گئے آپ، معنی کچھ کا کچھ ہو گیا. کیوں پڑھ رہے تھے آپ؟ شیطان کو بھگانے کے لیے. وہ آپ کو بھگائے گا، خود پیچھے پیچھے آئے گا ڈنڈا لے کر کے. صحیح پڑھیے، اعوذ باللہ، اعو عین واو پیش او ہے اس کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہے نا؟ ایک بار چلے آپ میں دہرائی کر لیتے. پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو انشاءاللہ روزانہ آپ آج سے پڑھیے، آج سے انشاءاللہ جمعہ کی نماز سے فری ہو جائیے اور 10 مرتبہ جب بھی آپ کو ٹائم مل جائے، روزانہ ٹائم فکس کر کے فکس کرنے کی اس لیے کہہ رہا ہوں، آسانی رہے گی آپ کے لیے کہ یار یہ ٹائم وہ ہے جس میں 10 بار اعوذ باللہ پڑھتا ہوں. تو انشاءاللہ آپ کو اس بہانے یاد بھی رہے گا، ٹائم فکس رہے گا تو. ورنہ ٹائم فکس نہیں کیا، کبھی فجر بعد پڑھ لیا، کبھی ظہر بعد، کبھی کیا ہوگا، کبھی یاد رہا کبھی یاد نہیں رہا. تو روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک ہمارے اوپر ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی برکت سے شیطان کو ہم سے دور بھگاتا جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو بہت سارے گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو شیطان گھبراتا ہے کس سے؟ اعوذ باللہ سے. جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، شیطان گھبراتا ہے، اس کے قریب نہیں آتا. تو انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو بہت کامیابی ملے گی. ایک آخری بات بتاؤ تو اپنے بیان کے ٹاپک کے حوالے سے. شیطان روتا ہے، مگر چیخ چیخ کر کب رویا معلوم ہے؟ 3 سے 4 بار. آج تک کی تاریخ، جب سے اس کو پیدا کیا گیا ہے تب سے لے کر آج تک 3-4 موقع ایسے آئے ابلیس نے بہت رویا، سر پٹک پٹک کے رویا، چلا چلا کر رویا، ایسا رویا کتابوں میں لکھا ہے اس کے عالم ممالک جمع ہو جاتے ہیں، ان کو بھی ترس آتا ہے، آقا کیا ہو گیا ہمیں بتاؤ نا، کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ اتنا رویا. کب رویا؟ نمبر 1
جب اس پر اللہ کی لعنت آئی تب رویا. نمبر 2 جب جنت سے گیٹ آؤٹ کیا گیا تب چلا کے رویا. نمبر 3 جب سورۃ الفاتحہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تب چلا کے رویا. اور نمبر 4 جب 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, حضور دنیا میں تشریف لائے, تب یہ سر پٹک پٹک کے رویا, میرا جنازہ نکل گیا. کیونکہ میں اللہ کی طرف سے ٹارگٹ لے کر کے آیا تھا, اللہ کو بتا کر آیا تھا معاذ اللہ کہ میں سارے لوگوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. اللہ نے بھی فرما دیا تھا تو چاہے جتنی کوشش کر لے, مگر جو میرے سلیکٹڈ بندے ہوں گے, جو میرے نیک بندے ہوں گے, تو ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا. اب جب حضور کی ولادت ہوئی یہ سر پٹک پٹک کے رونے لگا. عالم ممالے جمع ہو گئے, کیا ہوا سرکار ہمیں بتاؤ نا, ٹینشن کیا ہے؟ اتنا رونے لگا, اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا. اس نے بتایا میں تو یہ ٹارگٹ لے کر کے آیا تھا کہ سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا, اب وہ آ گئے جن کا ٹارگٹ یہ ہے میں سب کو جنت میں لے کے جاؤں گا. آپ حضرات کو خوشخبری دیتے ہوئے مجھے بڑی خوشی نازل ہو رہی ہے کہ الحمدللہ اس سال 1447 سنہ ہجری کا ہم جو 12ویں شریف کا مہینہ گزاریں گے, حضور کا میلاد منائیں گے, یہ حضور کا میلاد 1500واں میلاد ہوگا. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے مکمل 1500 سال ہو جائیں گے. ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے اور مکہ مکرمہ میں میرے آقا علیہ السلام نے جو اپنی مبارک زندگی کے ایام گزارے وہ کتنے تھے؟ 53 ایئرس, 53 سال وہ تھے. اس کے بعد میرے آقا نے ہجرت فرمائی, 10 سال مدینہ مبارکہ کی ظاہری زندگی کے, اور اس کے بعد سے لے کر اب تک 1447 چل رہی ہے. 1447 تو 53 سال مکی زندگی, مدینہ پاک سے لے کر اب تک کی 1447 سال کی مبارک زندگی, یہ ٹوٹل ہو گئے 1500. انشاءاللہ ہم بھی اور ہماری طرح دنیا میں جتنے لاکھوں لاکھ نہیں, کروڑ نہیں, اربوں خربوں اور بے شمار لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے والے دنیا میں بسے ہوئے, سب نے تہیہ کر رکھا انشاءاللہ اس بار تو انشاءاللہ شیطان کے سینے پہ جا کے جھنڈا گاڑیں گے. آپ تیار ہیں کیا اس کے لیے؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. شیطانوں کے بہکاوے میں مت آنا. جب حضور تشریف لائے تھے نا, میں نہیں کہتا, حدیث کی کتابیں پڑھ لو, صاف لکھا ہوا ہے آسمان زمین فرشتے حور و ملک سب نے خوشی منائی تھی, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی شان کے مطابق خوشی کا اہتمام فرمایا کہ آج میرا آخری پیغمبر دنیا میں آ رہا ہے, خاتم النبیین بن کے آ رہا ہے, رحمت للعالمین بن کے آ رہا ہے. سب نے خوشی منائی تھی, مگر ایک تھا جو جنگل میں مارا پھر رہا تھا, اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا, رو رہا تھا, بلک رہا تھا, یہ کیا ہو گیا؟ تو حضور کے میلاد سے جو شیطان ہوتا ہے نا وہ چڑھتا ہے. یوں کہہ لو, میں اس کو الفاظ بدل رہا ہوں, حضور کے میلاد پر جو شیطانی ہوتا ہے نا وہ چڑھتا ہے, اور جو رحمانی ہوتا ہے نا وہ چڑھ چڑھ کے میلاد مناتا ہے انشاءاللہ. تو اس بار بہت سارے ٹارگٹس عاشقان رسول نے لے رکھے, جن کو پتہ نہیں ہے میں ان کو بتا رہا ہوں, اور جن کو پتہ ہے وہ بھی سن لیں. الحمدللہ ہمارے مرشد زمانہ, مرشد محترم, مرشد برحق, مرشد کریم قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مبارک تحریک دعوت اسلامی کے بیس پر پوری دنیا کے عاشقان رسول اور میلاد منانے والوں کو سندیش دیتے ہوئے باقاعدہ لائیو مدنی مذاکرے میں اعلان کر دیا, اور انشاءاللہ آنے والے 2026 کے ربیع الاول تک میرے مرشد محترم پوری دنیا کے سامنے رزلٹ پیش کریں گے. وہ رزلٹ کیا ہوگا سنو, اعلان کر چکے کہ الحمدللہ اس 1500ویں جشن میلاد النبی کے موقع پر دعوت اسلامی پوری دنیا میں 1500 مسجدیں بنائے گی, اور ساری مسجدوں کا نام ہوگا مسجد فیضان میلاد, مسجد فیضان میلاد. اور اسی پر نہیں, اللہ ہمارے جو انڈیا کی نگران دعوت اسلامی کے حضرت قبلہ الحاج سید محمد عارف علی اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ پاک ان کو سایہ پر دراز فرمائے, دعوت اسلامی انڈیا کی اس ہیڈ نے پورے انڈیا کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس 1500 سالہ جشن میلاد کے موقع پر ہم کیا کرنے والے ہیں. ٹارگٹ دیا کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا اس 1500 سال کے جشن میلاد کے موقع پر 15,000 کروڑ درود پاک کا نذرانہ میلاد والے آقا کی بارگاہ میں پیش کرے گی. 15,000 کروڑ درود پاک اور جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. میں آپ حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں, آپ حضرات ڈیلی بیس پر خود بھی, اپنے بچوں کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی کام دے دیجئے کہ آج سے, کل سے نہیں, آج سے ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی پابندی شروع کرنی ہے, اور جتنا روزانہ ہم پڑھتے جائیں اس کو لکھتے جائیں یا کہیں سیو کرتے جائیں, اور جب ربیع الاول کی 12 تاریخ آنے والی ہو
تب آپ یہ سارا کا سارا پڑھا ہوا درود پاک یا تو مجھ سے لنک لے لیجئے گا, اس لنک پر جا کر خود سبمٹ کر دیجئے گا, یا آپ ڈائریکٹ مجھے انشاءاللہ بھیج دیجئے گا, میں آگے پہنچا دوں گا. اور اللہ نے چاہا تو اس 1500 سال کے جشن میلاد النبی کے موقع پر انڈیا کے مسلمانوں میں جو عاشقان رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں 15,000 کروڑ درود پاک پڑھنے میں شامل ہوں گے, انشاءاللہ ہم غلاموں کا نام بھی شامل ہو جائے گا. تحریک علماء ہند کے مفتی خالد ایوب صاحب جو آنر ہیں اور چیئرمین ہیں, ان کا بھی اعلان ہے اپنی تحریک کی طرف سے 15 کروڑ مرتبہ حضرت نے اعلان کیا کہ 15 کروڑ کا ٹارگٹ ہمارا ہے. دعوت اسلامی انڈیا کا ٹارگٹ ہے 15,000 کروڑ, اور مفتی صاحب نے اپنی تحریک کے بیس پر 15 کروڑ کا اعلان کیا. اور میں بھی آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں, میں نے کوئی فگر تو فکس نہیں کیا, مگر آپ سے میری گزارش ہے آپ حضرات روزانہ پابندی سے درود پاک کثرت سے پڑھیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کی 12ویں شب میں جو ہمارے یہاں پروگرام ہوتا ہے آخری حضور کے میلاد کا, انشاءاللہ ہم آپ حضرات کی طرف سے آنے والے ہزاروں لاکھوں درود پاک کے فگر کو یہاں فاتحہ خوانی میں شامل کریں گے, اور انشاءاللہ بڑے ادب و تعظیم کے ساتھ 12ویں والے آقا حضور بی بی آمینہ کے لال حضرت عبداللہ کے نونہال صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ایک بات اور بتاؤں, ہماری مسجد سرائے والان میں ہر سال ہی ہم جشن میلاد مناتے ہیں 12 دن تک, لیکن اس مرتبہ جو ہوگا نا اس کا بھی میں اعلان کر رہا ہوں, یہ تھوڑا سا الگ ہوگا. اب تک ہم کیا کرتے تھے, 12ویں شریف کی 12 دنوں کے پروگرام میں حضور کے معجزات بتا دیے, حضور کے اخلاق کیسے ہیں وہ بتا دیے, حضور دنیا میں تشریف لائے تو کیا واقعات ہوئے. اس بار صرف یہ نہیں بتایا جائے گا, ہمارے علماء اور بزرگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتابیں لکھی ہیں نا, ان میں سے ایک کتاب کا سلیکشن میں نے کر لیا ہے. انشاءاللہ وہ پوری کتاب ان 12 دنوں میں آپ حضرات کو پڑھ کے سنائی جائے گی. اس سے کیا ہوگا, اس بیس پر آپ جب تشریف لائیں گے یہاں 12 دن کے پروگرام میں, تو 1 تاریخ سے لے کر کے 12 تاریخ تک جو حضور علیہ السلام کی سیرت پر بیان ہوگا, اس بیس پر انشاءاللہ آپ کو حضور علیہ السلام کی پوری سیرت کی جانکاری مل چکی ہوگی. اس دعوت کو عام کریں. میں نے اعلانات کر دیا آپ کے سامنے لگے ہاتھوں, اور ابھی سے تیاری شروع کر دیجیے. آپ خوش ہیں کیا؟ حضور کا میلاد آ رہا ہے, خوش ہیں, اور دعا کرنا یار کہ حضور کا جو میلاد کا دن 12ویں شریف کا ہے نا, وہ جمعے کی دن ہو جائے. کیلنڈر تو بتا رہا ہے جمعہ کا دن, اللہ کرے جمعہ کا دن. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ نیا سال اسلامی شروع ہوا تھا نا 1447, تو فرسٹ محرم بھی جمعہ کے دن تھی. اللہ کرے, کیلنڈر تو بتا رہا ہے, خیر ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. اور اللہ پاک چاہے کہ جمعے کے دن لے لو تو ہم اس میں بھی خوش ہیں. اللہ پاک چاہے نہیں سیٹرڈے کو لے لو میرے محبوب کے جشن میلاد کا دن, ہم اس پہ بھی راضی ہیں. کیوں؟ رضا مولا از ہما اولا, اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. تو انشاءاللہ تیار ہے نا آپ؟ آئیے ایک بار پھر اپنی دیوانگی کا اظہار کرتے ہیں, تاکہ حضور ہم کو دیکھ لے کہ یا رسول اللہ, آپ کے یہ غلام 1500 سالہ آپ کا برتھ ڈے منانے کے لیے, آپ کا جشن میلاد منانے کے لیے دل سے بے قرار ہے کہ بس وہ دن آ جائے اور ہم جھنڈے لے کے جلوس میں نکل جائیں. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, حضور کی آمد, پرنور کی آمد, سرور کی آمد, زیشا کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, منٹھار کی آمد, آمینہ کے لال کی آمد. تو انشاءاللہ مکمل تیاری رکھیے. اور جب ربیع الاول شریف کی 1 تاریخ آئے, بلکہ جیسے چاند رات ہونا, تو انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں کو سجانے, آفس کو, دکانوں کو سجانے کی انشاءاللہ محنت شروع کر دینی ہے. حضرت بولو, میرا دوست بہت پریشان کرتا ہے, کہاں لکھا ہے صدیق اکبر کے زمانے میں 12ویں شریف کے مہینے آئے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا کیا؟ فاروق اعظم کے زمانے میں کتنی 12ویں شریف کے مہینے, ان کو پتہ نہیں تھا کیا؟ عثمان غنی کے زمانے میں 10 سال تک 12ویں شریف آتی, ان کو پتہ نہیں تھا کیا؟ علی مولا کے زمانے میں کتنے سال 12ویں شریف کا مہینہ آیا, ان کو پتہ نہیں تھا کیا؟ انہوں نے تو جھنڈے نہیں لگائے, انہوں نے تو جلوس نہیں نکالا, تو ہم کیوں سب کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ اس کے جواب ویسے بھی تو میں کئی دے چکا ہوں, میری ویڈیوز موجود ہیں, ہمارے علماء کے کئی بیانات اس پر موجود دلیلوں کے ساتھ, مگر پھر بھی آنے دیجئے, 12ویں شریف کا مہینہ بہت قریب آ رہا ہے انشاءاللہ. پھر ان سب کے جواب بھی انشاءاللہ میں دوں گا, اور اپنی طرف سے نہیں دوں گا بلکہ قرآن و حدیث سے دوں گا. بس گزارش یہ ہے, جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. ٹائم بہت کم بچا ہے, سنتی بھی بیان کرنی تھی. پہلے آپ آج کا مسئلہ سماعت فرما لیں. آج 29 تاریخ محرم کی, ہو سکتا ہے آج آخری تاریخ ہو اور چاند رات آج ہو جائے. اگر نہیں چاند رات ہوئی تو کل تو ہونی ہے. تو لے دے کے خلاصہ یہ نکلا کہ سفر المظفر کا مہینہ ہمارے بیچ آ رہا ہے. مسئلہ شرعی میں آپ حضرات کے سامنے یہ ذکر کرنا ہے, پیارے اسلامی بھائیوں, علم دین نہ ہونے کی وجہ سے یا کم ہونے کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں مردوں میں کم, عورتوں میں زیادہ بدشگونی کے کانسیپٹ پائے جاتے ہیں.
بدشگونی، برا شگون لینا، یاد رکھنا اسلام میں سخت ناجائز و حرام ہے. اچھا شگون لینا چاہے تو کوئی دقت نہیں، وہ تو مستحب ہے. لیکن برا شگون لینا، جیسے جو مہینہ محرم کے بعد سفر شریف کا مہینہ، اس کو ہمارے یہاں پر معاذ اللہ بلاؤں کا مہینہ کہا جاتا، اس میں بہت ساری بلائیں اترتی ہیں. کیا لکھا ہے؟ ہمارے علماء نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہے. بدشگونی یہی ہے، اس طرح کا کانسیپٹ کلیئر کرنا. اور جو کر رہا ہے نا گناہگار ہو رہا ہے. راستے میں جا رہے ہیں، سفر میں نکلے، کالی بلی آگے سے گزر گئی، چلو بھائی واپس گھر چلو. کیا ہو گیا؟ اور بلی راستہ کاٹ گئی نا، اب سفر ہمارا کامیاب نہیں ہوگا. اس بات کو دل میں جما لینا اور سفر سے رک جانا، یہ بدشگونی کی علامت ہے. ہمارے یہاں پر عورتوں میں یہ بھی رواج آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹا بچہ جیسے سو رہا ہے اس کو انگالو مت. چلو نہیں انگالنا چاہیے، چلو ادب تو یہی ہے مت انگالو، لیکن کسی نے بے خیالی میں انگال لیا، پتہ ہے کیا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے؟ اب یہ بچہ ٹنگو رہ جائے گا. ابھی منا جو ہے نا ہمارا چھوٹا اتنا سا رہ جائے گا، جس کو ہمارے یہاں پر ٹنگو بولتے ہیں، چھوٹے قد کا آدمی، وہ اتنا سا رہ جائے گا. اب اس سے کیا کہتے ہیں، بھائی جان او بھائی واپس آؤ، اس کو واپس انگالو. کیوں؟ ارے واپس انگال، اگر نہیں انگالو تو یہ چھوٹا ہی رہ جائے گا. یہ بدشگونیاں ہیں، اسلام میں حرام ہے. پال کے بیٹھے لوگ. کیچی میں چلاؤ فالتو، میں جانتا ہوں نہیں چلانا چاہیے، کیا 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 مطلب ہے خواہ کیچی چلانے سے؟ مت چلاؤ. لیکن بدشگونی لوگ یہ پال لیتے ہیں، کیچی چلاؤ گے نا لڑائی ہوگی. اس کا مطلب جتنی کیچیاں فالتو چل رہی ہیں، نائی جو نائی ہے نا یہ بال کاٹتے ہیں، یہ ساری لڑائی یہ کروا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ جب بال کاٹتے ہیں تب تو ضرورت ہے، لیکن یہ بال کاٹنے سے پہلے یوں کرتے رہتے ہیں، تو پکڑو سارے نائیوں کو، لڑائی یہ کروا رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ سب بدشگونیاں ہیں. مسئلہ یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، قرآن و حدیث میں باقاعدہ وضاحت کے ساتھ یہ بات درج ہے کہ بدشگونی حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر آپ اچھا شگون لیں تو مستحب ہے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اچھا شگون جیسے میرے ساتھ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے اور میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں، اور اس کی کئی اور بھی مثالیں، یہ ایک مثال نہیں کئی اور مثالیں ہیں اچھا شگون لینے کی. مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ آپ نے سوچا مثال کے طور پر، کاش مجھے مدینے کا بلاوا آ جائے، کہیں آمین. کاش مجھے حج نصیب ہو جائے، میں عمرہ پہ چلا جاؤں، ہے نا. اس طرح کا خیال آیا. یہ خیال آیا نا تو اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا شگون لیا، ارے واہ کیا وقت تھا کہ مجھے خیال آیا اور اللہ کے منادی نے آواز لگا دی. اذان کی تو بڑی پیاری آواز ہے، مبارک. اذان کے کلمات ہی مبارک نہیں تو پھر کس کے کلمات مبارک ہے؟ تو میں نے اچھا شگون لے لیا، انشاءاللہ بیڑا پار ہونے والا ہے. اذان ہو گئی نا، اس کا مطلب میری دعا قبول. یہ اچھا شگون ہے. بالکل. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کے دوران آپ کے ذہن میں مان لیجیے اپنے مرحوم کا تصور آیا، والد مرحوم کا تصور آیا کہ میرے والد مرحوم کیسے ہوں گے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. یہ خیال آیا نا، اس کے اگلی آیت جو آئی نا وہ یہی تھی، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو اپنے مرحوم کا تصور آیا، اور اس کے بعد جو آیت آئی وہ آیت بھی جنت کے بارے میں تھی. تو خوش ہو جاؤ، اچھا شگون لے سکتے ہیں آپ بالکل، کہ مجھے امید لگ رہی ہے کہ اللہ پاک نے میرے والد مرحوم کو جنت عطا کر دی. تو اچھا شگون لے سکتے ہیں بھائی. برا شگون اسلام میں حرام ہے، اس بات کو یاد کرنا. اور گھر جاؤ نا تو اپنے گھر کی ماں بہنوں کو ضرور بتا دینا کہ وہ تیاری کر رہی ہوں گی برا شگون لینے کی. کہ آج سے ہو جائے مہینہ شروع، اگر 29 چاند ہوا تو بلائیں آ جائیں گی. سب کو بتا دو کوئی بلا پھلا نہیں آتی ہے. اللہ پاک سے مدد لو، نیک کام کرتی رہو، نمازوں کی پابندی جاری رکھو، سنتوں پر عمل کرتی رہو، اور روزانہ کم سے کم 10 ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی پابندی کر لو. اس کی برکت سے اللہ ہمارے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو شیطان کو ہم سے دور بھگاتا رہے گا، اور انشاءاللہ اس بحث پر ہم بہت سارے گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. وقت پورا ہو رہا ہے. ایک آخری وظیفہ جو میں ہر جمعے کو عرض کرتا ہوں، سنتوں کو بیان میں نہیں کر پایا کیونکہ ٹائم میرا جا رہا ہے، اور میں آپ کو تکلیف اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ ٹائم پر بات ہو جائے تو اچھی ہے، ورنہ میں جانتا ہوں ہمارے کئی بھائی ایسے بیٹھے ہوئے جو مجھ سے کہہ چکے امام صاحب آپ ٹائم کی بہت پرواہ کرتے ہو، ہفتے میں ایک ہی دن تو آپ کی باتیں سننے آتے ہیں، اور یہ ایسی باتیں سننے کو بھی جلدی ملتی نہیں ہے، اور پھر بھی آپ بار بار گھڑی دیکھتے ہو اور 30 ہو گئے، چلو بھائی بیان کبھی 32 35 تو دقت کیا ہے. مگر میں ایسا گوارا نہیں کرتا. کئی ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہوں گے جو جاب چھوڑ کر آئے ہوں گے، پورا ٹائم ان کا بالکل سیٹ ہوگا کہ ہاں اتنے بجے فارغ ہو جاؤں گا، اتنے بجے ہو جائے گا، اس پہ نکل جاؤں گا اور ٹائم پہ گھر پہنچ جاؤں گا، میں آفس پہنچ جاؤں گا. تو میں اس لیے ان بھائیوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. ہفتے میں روزانہ آئیے انشاءاللہ، مگر ٹائم پر آ جایا کرے. جو ٹائم پر نہیں آتے ان کو میں گزارش کر رہا ہوں 12:55 سے ہمارا بیان شروع ہو جاتا ہے، تو کئی آپ دیکھیں گے بھیڑ کی بھیڑ ماشاءاللہ 12:55 پہ آ جاتی ہے. جو لوگ نہیں آتے ان سے گزارش ہے پہلے آ جایا کریں، کیونکہ کئی باتیں ایسی پہلے ہو چکی ہوتی جو آپ کی کام کی تھی مگر وہ تو گئی کام سے. آپ کہیں گے میں تو یوٹیوب پہ جا کے بیان سن لیتا ہوں. میرے بھائی جو مزہ یہاں لائیو سننے کا ہے نا وہ وہاں سننے کا نہیں ہے.
اس لیے گزارش ہے ان باتوں پر انشاءاللہ عمل کریں. تو آخری وظیفہ صفوات فرمایا دل خوش ہو جائے گا آپ کا. حضور کا میلاد آ رہا ہے نا, اس لیے میں نے سوچا آج یہ وظیفہ بتا دو اپنے بھائیوں کو, بیڑا پار ہو جائے گا. اور قسم خدا کی یہ وظیفہ میں نے خود نے پڑھا ہے 2 مرتبہ, رزلٹ زبردست آیا. ارے میرے بھائی اللہ کے کلامی تاثیر نہیں تو پھر تاثیر کہاں ڈھونڈنے جاؤں گا؟ میرے تو دل یہ کہتا ہے جب دنیا بھر کی ساری دوائی دم توڑتی ہے نا, میرے رب کا نام کام آتا ہے. شاندار وظیفہ ہے, لکھ کے رکھ لینا, میرے مرشد نے بتایا اور چیک کر لینا. میں نے 2 بار تجربہ کیا, زبردست آؤٹ پٹ ملا ہے. اور وہ یہ ہے ماشاءاللہ, آپ چاہتے میرا ایک کام ہو جائے تو ورد یہ ہے 321 بار 321 321 بار پڑھیے یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام. 321 بار پڑھیے, دل میں وہ مراد رکھ کے پڑھیے جو آپ چاہتے ہیں. اللہ میری اولاد نہیں ہے, اولاد ہو جائے. اللہ میری بیٹی تو ہے, بیٹا عطا کر دے. اللہ بیٹا تو ہے, بیٹی عطا کر دے. اللہ میرا کاروبار بڑھ نہیں پا رہا, اس کو بڑھا دے. اللہ میرا کسی میں قرضہ رہا وہ دے نہیں رہا, اللہ تو دلوا دے. جو بھی آپ کے دل میں تمنا نیک اور جائز, ناجائز نہیں, حرام نہیں, جو جائز اور نیک تمنا آپ کے دل میں ہے نا اس کو دل میں رکھیے اور 321 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھیے. اول آخر کم سے کم ایک بار درود شریف, اور اس پڑھنے کے بعد کوئی بھی میٹھی چیز لے کر بچوں میں بانٹ دیجیے. گواہی دے رہا ہوں, مسجد میں کھڑے ہو کے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. گارنٹیڈ وظیفہ ہے انشاءاللہ. تو اس کو پڑھیے, اللہ پاک اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے.